رمضان کا 22واں دن ہے اور ہم قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے رمضان کے 22ویں لیکچر کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں۔ جی، اور یعنی تصور کریں کہ ایک ایسا خیال، ایک ایسی سوچ سامنے آئے جو ہمارے روزمرہ کے عقیدے کو بالکل ایک نئے زاویے سے دکھائے۔ بالکل ایک حیران کن زاویے سے۔ جی ہاں، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں نا کہ نبوت پر ایمان لانا یعنی کسی نبی کو ماننا بس دل کا معاملہ ہے یا کوئی روحانی سی کیفیت ہے۔ ایک اندرونی احساس سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، لیکن 1974 کے اس لیکچر کے جو نوٹس ہیں وہ ایک بالکل مختلف اور بڑی دو ٹوک تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی بات اس تفصیلی جائزے کو اتنا اہم بناتی ہے۔ یہ نوٹس واقعی انسان کی سوچ کے دھارے بدل دیتے ہیں۔ بالکل بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس مطالعے کا اصل مقصد ہی اس بات کی گہرائی میں جانا ہے کہ نبوت پر ایمان لانا محض کوئی زبانی کلام نہیں ہے یا کوئی شناختی بیج نہیں ہے جسے پہن کر ہم خود کو محفوظ سمجھ لیں۔ جی بالکل، خامنئی صاحب کے انداز فکر کے مطابق یہ ایمان دراصل ایک انتہائی بھاری، ٹھوس اور ایک عملی ذمہ داری کا اعلان ہے۔ یعنی یہ محض عقیدت نہیں ہے؟ قطعی نہیں، یہ ایک عظیم مشن کا باقاعدہ حصہ بننے اور اس کا بوجھ اٹھانے کا نام ہے۔ یہ بہت ہی عملی چیز ہے۔ اور میرے خیال میں یہ موضوع ہر اس شخص کے لیے بے حد اہم ہے جو معلومات کے اس طوفان میں آج کل یعنی سچائی کی کوئی عملی شکل تلاش کر رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ صرف کوئی تاریخی بحث نہیں ہے۔ جی، یہ آج کی تیز رفتار زندگی میں حق اور باطل کے درمیان ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا تعین کرنے کا ایک زبردست پیمانہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، ان نوٹس میں ایک بڑی دلچسپ مثال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں روزمرہ کی پسند یا ناپسند کا موازنہ عقیدے سے کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ پھولوں والی مثال۔ جی، کیا ہم اس نقطے کو تھوڑا کھول سکتے ہیں کہ زبانی دعوے اور عملی وابستگی میں فرق کیا بتایا گیا ہے؟ بالکل، اس فرق کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی سادہ مگر بڑی گہری مثال دی ہے۔ فرض کریں دو لوگ بحث کر رہے ہیں۔ ایک شخص نہایت یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ نرگس کے پھول کی خوشبو عرق گلاب سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس بات کی پوری گواہی بھی دیتا ہے۔ جی، وہ گواہی دیتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس پھولوں والی گواہی کا کسی بھی انسان کی عملی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بالکل، اگر کسی کو ایک پھول دوسرے سے زیادہ پسند ہے تو اس سے اس شخص پر کوئی نئی ذمہ داری تو عائد نہیں ہوتی نا، کوئی ڈیوٹی نہیں لگتی اس کی۔ جی، یہ ایک بے ضرر سا بیان ہے جس کا کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلتا۔ یعنی یہ محض ایک ذاتی ترجیح کا اظہار ہے جس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی۔ صحیح، لیکن جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو یہ معاملہ اس طرح کام نہیں کرتا۔ بالکل درست۔ جب کوئی فرد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، یعنی جب وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ پھولوں والی پسندیدگی نہیں ہے۔ جی، یہ کوئی بے ضرر یا غیر جانبدارانہ بیان نہیں ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ گواہی انسان کو ایک عظیم آفاقی مشن کے ساتھ وابستہ کر دیتی ہے۔ ایک معاہدہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب اس فرد نے اللہ کے راستے میں پیغمبر کے کام کو جو کہ ابھی جاری ہے اسے آگے بڑھانے کی بھاری ذمہ داری شعوری طور پر اٹھا لی ہے۔ یہ بات معاشرے میں پائے جانے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ جی، وہ غلط فہمی جو بہت عام ہے۔ ہاں نا، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ انسان غضب الہی کی آگ میں جل رہا تھا، پھر پیغمبر تشریف لائے، لوگوں نے کلمہ پڑھا اور بس، اور سب عذاب سے بچ گئے۔ جی، سب بچ گئے۔ ایک عام سوچ یہ بن چکی ہے کہ محض زبان سے گواہی دینا، دل میں عقیدت رکھنا اور نماز یا روزے جیسے چند بنیادی احکام ادا کر لینا ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ بالکل۔ کیا اس سطحی سوچ کو ان نوٹس میں چیلنج کیا گیا ہے؟ نہایت سختی کے ساتھ چیلنج کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق اگر ایمان کے تقاضے اور اس سے جڑی عملی ذمہ داریاں پوری نہ کی جائیں تو کیا ہوگا؟ تو کوئی بھی انسان حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ واقعی، انہوں نے اس بات کو بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ اگر ایمان صرف الفاظ کی حد تک ہے یا دل کے کسی کونے میں چھپا ہے لیکن اس پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جا رہا، تو وہ خرا ایمان نہیں ہے۔ جی، اسے ایک سطحی ایمان تو کہا جا سکتا ہے لیکن سچا اور خرا ایمان نہیں۔
یہ سطحی ایمان دنیاوی معاشرے میں تو شاید آپ کی جان بچا لے، آپ کو ایک شناخت دے دے۔ بالکل، لیکن جب بات دنیاوی جدوجہد کے کڑے معیار اور اللہ کے ہاں پیشی کی آتی ہے تو اس کھوکھلے ایمان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ صحیح۔ تو پھر یہ جو عملی ذمہ داری یا عملی مشن ہے، یہ آخر ہے کیا؟ یعنی ایک عام فرد جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں الجھا ہوا ہے، وہ اس عملی محاذ کو کیسے سمجھیں؟ کیا اس کی کوئی مثال ہے وہاں؟ جی، اس کے لیے انہوں نے ایک اور بڑی زبردست مثال دی ہے، گھر بنانے کی۔ اچھا۔ فرض کریں کسی انسان کو ایک بہت بھاری پتھر اٹھانا ہے یا ایک پورا گھر تعمیر کرنا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی فرد اکیلا اتنا بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتا، اسے لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل، مزدوروں اور معماروں کو بلانا پڑتا ہے۔ پیغمبر کا مشن بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ یعنی وہ اکیلے یہ سب جی، وہ صرف چند اچھی باتیں بتانے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس وقت کے معاشرے سے شرک، باطل اور ظلم کے پورے نظام کو اکھاڑنا چاہتے تھے، ایک نیا الہی نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اور اتنے بڑے کام کے لیے انہیں لوگوں کی عملی اور جسمانی مدد درکار تھی۔ یعنی وہ لوگوں سے صرف عقیدت نہیں مانگ رہے تھے، وہ دراصل معاشرے کی تعمیر نو کے لیے معمار اور مزدور تلاش کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور اس دعوت نے معاشرے کو واضح طور پر تقسیم کر دیا۔ 2 حصوں میں؟ جی ہاں، اس وقت کا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، خاموش غلامی اور جہالت ہر طرف تھی۔ پیغمبر کی پکار نے دراصل معاشرے کو 2 مخالف کیمپوں میں بانٹ دیا۔ ایک وہ جنہوں نے سنا اور ساتھ دیا، بالکل، جن لوگوں نے اس پکار کو سنا وہ ایک طرف آ گئے، ایک نیا محاذ بن گیا، جبکہ باقی لوگ اپنی پرانی ڈگر پر چلتے رہے۔ اور اس طرح حق پر مبنی ایک نیا محاذ باطل کے پرانے نظام کے خلاف پوری قوت سے کھڑا ہو گیا۔ جی، شروع میں یہ چھوٹا تھا، لیکن پھر یہ ایک مضبوط ارادے والا کیمپ بن گیا۔ اور یہاں اس بحث کا تعلق ہمارے موجودہ دور سے بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج بھی دنیا میں وہ مثالی نظام مکمل طور پر نافذ نہیں ہیں۔ مختلف مادی نظریات انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر تو مذہب صرف ذاتی زندگیوں یا مسجدوں تک محدود ہو گیا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ادھورا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں موجودہ دور کے انسان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر وہ کام ابھی ادھورا ہے تو جو لوگ آج ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر فرض ہے۔ جی، ان کی اولین اور فوری ذمہ داری ہے کہ وہ اس نامکمل کام کو پورا کرنے کے لیے اس جدوجہد کا حصہ بنے۔ یعنی یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے جو ختم ہو چکا ہو۔ بالکل نہیں، یہ ایک جاری تحریک ہے۔ لیکن ایک سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے اور جو شاید بہت سے لوگوں کا دفاع بھی ہوتا ہے، کیا دفاع؟ کہ کیا اس حق اور باطل کی کشمکش میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے؟ اچھا، غیر جانبدار رہنے والا؟ ہاں، کیا کوئی انسان غیر جانبدار رہ کر کسی کو نقصان پہنچائے بغیر خاموشی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ مطالعہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ کیسے؟ اس نظریے کے مطابق حق اور باطل کی اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں؟ جی، خاموشی کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ انتخاب ہے۔ انہوں نے حضرت علی کا ایک بہت ہی گہرا قول پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ خاموش رہنے والے دراصل برائی پر راضی رہنے والوں کے بھائی ہیں، اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ حقیقت میں ہمارے خلاف ہیں۔ یہ تو ایک انتہائی سخت پیمانہ ہے۔ بالکل۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ظالم کو روک نہیں رہا تو وہ عملی طور پر ظالم کی ہی مدد کر رہا ہے۔ جی، خاموشی ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ تو کیا اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے نوٹس میں کوئی تاریخی واقعات بھی پیش کیے گئے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ تاریخی واقعات انسانی نفسیات کے اس پہلو کو بے نقاب کرتے ہیں جسے ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی تاریخی حوالے دے رہے ہیں، ہمارا مقصد قطعی طور پر کسی تاریخی شخصیت پر فتویٰ لگانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، نہ ہی ہم کسی ایک مکتب فکر کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم تو محض ان نوٹس کے حوالے سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خامنہئی صاحب ان تاریخی واقعات کو اپنی تھیوری میں کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ جی، ہم صرف ان کا استدلال بیان کر رہے ہیں۔ تو ان نوٹس میں جنگ صفین سے پہلے کے کچھ مشہور افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، جیسے عبداللہ بن مسعود اور ربیع بن خطیم۔ بالکل،
ان افراد کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے اس وقت کے خلیفہ اور حق کے نمائندے سے باقاعدہ درخواست کی کہ ہمیں اس آپس کی جنگ سے دور رکھیں۔ جی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے آپس کے سیاسی تنازع سے دور رکھا جائے اور اس کے بجائے ہمیں سرحدوں پر بھیج دیا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر کفار سے جنگ کریں۔ بالکل۔ اب ظاہراً تو یہ ایک بہت نیک اور مذہبی سوچ لگتی ہے نا؟ ہاں، کہ ہم اپنوں کا خون نہیں بہانا چاہتے، بظاہر تو بہت اعلیٰ سوچ ہے۔ لیکن اگر اس سوچ کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو اس میں ایک بہت بڑی خامی نظر آتی ہے۔ وہ خامی کیا ہے؟ خامی یہ ہے کہ انہوں نے اس حق اور باطل کی جنگ کو عام دنیاوی جنگوں یا اقتدار کی لڑائیوں کی طرح سمجھ لیا تھا۔ سرحدوں پر کفار سے لڑنا ایک آسان انتخاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دشمن واضح ہے، معاملہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ لیکن جب حق اور باطل کا معرکہ معاشرے کے اندر برپا ہو تو وہاں چیزیں الجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جی، اور وہاں غیر جانبدار ہو کر سرحدوں پر چلے جانا دراصل اس محاذ کو کمزور کرنا ہے جو حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ حق کے محاذ پر کھڑے ہو کر نہیں لڑ رہے تو آپ عملی طور پر مخالف کا کام آسان کر رہے ہیں۔ بالکل، جو محاذ حق کو دبانا چاہتا ہے آپ خاموش رہ کر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی پہلو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی ہم اکثر ان کاموں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں جو بظاہر نیک لگتے ہیں۔ جی، عبادت، تبلیغ یا کوئی اور نیک کام۔ ہاں، لیکن اصل میں وہ ہمیں سب سے بڑی ذمہ داری سے بچنے کا بہانہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی نوٹس میں شامل ہے جو کربلا کے راستے میں پیش آیا۔ تے مدد مانگی تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا گھوڑا دے دیتا ہوں۔ بالکل، اس کا جواب سطحی وابستگی کی ایک کلاسک مثال ہے۔ اس نے کہا کہ میں خود تو آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، لیکن میں اپنا بہترین گھوڑا اور تیز ترین تلوار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر تو انسان واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ شخص سمجھ رہا تھا کہ اس نے حق کی مدد کر دی ہے، اور یہی وہ نفسیاتی دھوکہ ہے جس کا خامنئی صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اس نے تلوار دے دی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ جی، لیکن وابستگی کا مطلب چند بے جان اشیاء دے کر اپنی جان بچانا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک پیغمبر کے مشن کو جانتا ہے تو وہ کیسے خطرات سے بچ کر خود کو محفوظ رکھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے؟ سچ کہا، قرآن تو واضح طور پر ایسے رویوں کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ حقیقی وابستگی کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مکمل طور پر اس عظیم مقصد کے حوالے کر دینا۔ اور اس سے ایک اور بڑا موضوع کھلتا ہے، یعنی قول اور فعل کا تضاد۔ جی، جو کہ بہت عام ہے۔ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنا اور عملی زندگی میں بالکل اس کی الٹ چلنا۔ مطلب کوئی دعویٰ کرے کہ وہ حق کے راستے پر ہے، لیکن عمل میں جھوٹ، رشوت اور ذاتی مفاد ہو۔ جی ہاں، اگر ایک طرف محنت اور قربانی ہو اور دوسری طرف عہدہ اور آسائش، اور انسان آسائش کو چنے، تو دعویٰ تو دھوٹا پڑ گیا نا۔ بالکل، اور اسی تضاد کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے تاریخی منافقت کا پردہ چاک کیا ہے۔ ایک بہت مشہور تاریخی شخصیت کی مثال دے کر؟ جی، عبداللہ بن عباس کی۔ اور میں پھر دہرا دوں کہ ہم اس واقعے کو صرف ان کے استدلال کی گہرائی سمجھنے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے اس میں۔ جی، تو عبداللہ بن عباس کوئی عام فرد نہیں تھے، وہ پیغمبر اور حضرت علی کے قریبی رشتہ دار تھے، مشہور مفسر قرآن تھے، اور تمام مکاتب فکر میں ان کا ایک علمی رتبہ مانا جاتا ہے۔ جی، تو اتنے بڑے مرتبے کے باوجود لیکچر کے مندرجات کے مطابق جب انہیں بصرہ کا گورنر بنایا گیا اور حالات مشکل ہوئے، آزمائش کا وقت آیا، جی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بصرہ کے بیت المال کا سارا خزانہ لیا اور مکہ چلے گئے۔ اور یہ بہت حیران کن بات ہے کہ وہاں جا کر انہوں نے اس رقم کو کسی فلاحی کام پر خرچ نہیں کیا، بالکل نہیں، بلکہ اپنے آرام و آسائش کے لیے ایک بہت بڑا گھر خریدا اور بے شمار غلام اور کنیزیں خرید لیں۔ یعنی عین اس وقت جب حق کے محاذ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، انہوں نے اپنی ذات کو ترجیح دی۔ جی، انہوں نے اپنی مادی آسائش کو چنا۔ اور یہاں خامنئی صاحب کا وہ استدلال سامنے آتا ہے جو کسی بھی انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص آج زندہ ہوتا اور ہمارے سامنے آ کر فضائل بیان کرتا، بہادری کے قصے سناتا، تو کیا کوئی بھی ذی شعور انسان ان پر یقین کرتا؟ ظاہر ہے کوئی نہیں مانتا۔ لوگ سیدھا سوال کرتے کہ مشکل وقت میں آپ نے فرار کا راستہ کیوں چنا؟
بالکل. اس سے یہ آفاقی اصول اخذ ہوتا ہے کہ مشکل، ہنگامہ خیز اور بحرانی حالات ہی وہ اصل کسوٹی ہیں جن پر انسان کی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے. کیونکہ پرسکون حالات میں تو ہر کوئی دعوے کر لیتا ہے. جی، آرام دہ حالات میں ایمان کے دعوے کرنا بہت آسان ہے. نہج البلاغہ کا وہ مشہور خط بھی اسی بات کی دلیل ہے، جو تاریخی محققین کے مطابق انہی کو لکھا گیا تھا. جی، گو کہ بعد میں نام احتیاطاً ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن خط کا متن تو موجود ہے. بالکل، اور وہ اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ اسلام میں خاندانی مرتبے یا پرانے دعووں سے زیادہ بروقت اور درست عمل کی اہمیت ہے. بے شک یہ تاریخی تجزیہ تو بہت چشم کشا ہے. اب اگر ہم اس گفتگو کے ذرا قرآنی پہلو کی طرف آئیں. جی، سورۃ الانفال کا حوالہ. جی، نوٹس میں سورۃ الانفال کی آیات 72 سے 74 کا تفصیلی حوالہ موجود ہے، جہاں ہجرت کرنے والوں اور انہیں پناہ دینے والوں یعنی انصار کا ذکر ہے. اس حوالے سے ہجرت کا تصور کیا پیش کیا گیا ہے؟ کیا یہ محض ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا نام ہے؟ بالکل نہیں. ان آیات کی روشنی میں جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ محض ایک جغرافیائی واقعہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ مکہ سے مدینہ چلے گئے اور بات ختم ہو گئی. تو پھر اصل مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا اصل اور گہرا مطلب ہے اپنے آرام دہ خول سے باہر آنا. اپنے پکے ہوئے گھر، چلتی ہوئی دکان، کاروبار اور رشتوں کو حق کی خاطر قربان کر دینا. اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالنا. جی، ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے نکل کھڑا ہونا. ان آیات میں ٹو ٹوک الفاظ میں واضح کیا گیا ہے کہ سچے مومن صرف وہ ہیں جنہوں نے یہ ہجرت کی. اور وہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی عملی مدد کی، یعنی انصار. بالکل. یعنی مہاجرین اور انصار نے مل کر ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دی جس کی اینٹیں ایک دوسرے سے سختی سے جڑی ہوئی تھی. یہ ایک مکمل معاشرتی اور معاشی تعاون کی بہترین مثال تھی. لیکن دیکھیں، اس آیت کا ایک اور حصہ بھی ہے جو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے. جی، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی. ہاں، جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے. ان کے بارے میں قرآن کا کیا موقف ہے؟ یہاں قرآن ایک نہایت سخت اصول بیان کرتا ہے. جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے کوئی عملی خطرہ مول نہیں لیا، ہجرت نہیں کی، ان کا کیا مقام ہے؟ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی گہری اسلامی وابستگی کا وہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا جو مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا. یعنی وہ اس نئے محاذ کے فعال رکن نہیں مانے جائیں گے. جی، جب تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے اس عملی جدوجہد کا حصہ نہ بنے. لیکن کیا ان کے لیے کوئی استثناء یا کوئی گنجائش موجود ہے اگر وہ مشکل میں ہو؟ جی، ایک بہت ہی مخصوص استثناء ضرور ہے. اگر ان پر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے اور وہ مذہب کے نام پر آپ سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا فرض ہے. لیکن اس میں بھی ایک شرط تھی نا؟ بالکل. شرط یہ ہے کہ حملہ آوروں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی پیشگی امن معاہدہ نہ ہو. صحیح. اس سے ہمیں دو بہت اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی یہ کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کرنا ایک ناگزیر اسلامی فریضہ ہے. اور دوسری بات؟ دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ محض ایمان لے آنا کافی نہیں ہے. حق کے راستے میں عملی قدم اٹھانا، اپنی آسائشوں کو قربان کرنا، یہی چیزیں انسان کو سچا مومن بناتی ہیں. آیت 74 بھی اسی بات پر مہر ثبت کرتی ہے. جی، کہ سچے مومن وہی ہیں جو ہجرت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور جو عملی قدم نہیں اٹھاتے ان کا دعویٰ کمزور ہے. یہ بات ہمیں اس گہرے مطالعے کے آخری اور شاید سب سے وسیع ماخذ کی طرف لے جاتی ہے. سورت آل عمران کی آیت 81. بالکل، جس میں تمام انبیاء کے ایک آفاقی اور الہی عہد کا ذکر ہے. اس تصور کو ہم آج کے انسان کے لیے آسان الفاظ میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ ایک ریلے ریس کا تصور ذہن میں لائیں. ریلے ریس؟ ہاں. اچھا. جی، اس ریس میں ایک کھلاڑی دوڑتا ہے اور پھر اپنا بیٹن دوسرے کھلاڑی کو پکڑا دیتا ہے، پھر دوسرا تیسرے کو. تو انبیاء کی تاریخ بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ بالکل. انبیاء کی تاریخ کو ایک مسلسل اور نہ رکنے والے الہی پروجیکٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. انبیاء الگ تھلگ جزیرے نہیں تھے جو اپنی الگ دکانیں چلا رہے ہوں. ایک تسلسل تھا. جی، اللہ نے تمام انبیاء سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہارے بعد کوئی سچا نبی آئے گا جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا تو تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی بھرپور عملی مدد کرو.
اس کا مطلب ہے کہ یہ عہد صرف نبیوں تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کے پیروکاروں کے لیے بھی ایک حکم تھا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان حضرت موسیٰ کا سچا پیروکار تھا تو اس پر فرض تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو پہچانے، ان کا ساتھ دیں۔ اور یہ تسلسل چلتا ہوا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے تمام انبیاء سے اقرار لیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ سابقہ انبیاء کے ماننے والوں پر فرض تھا کہ وہ آخری نبی کی آمد پر ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت کتنی تلخ ہے کہ زیادہ تر پیروکاروں نے اس عہد کا پاس نہیں رکھا۔ جی، بدقسمتی سے۔ انہوں نے سچائی کو پہچاننے کے باوجود اپنے مفادات کی خاطر اس عملی وابستگی سے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا۔ انہوں نے اس بھاری پتھر کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ بالکل۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ حق کا ساتھ دینا ہمیشہ سے ایک مشکل اور صبرآزما کام رہا ہے۔ کچھ ہی گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں۔ جی، جو اپنے آرام کو تیاگ کر اس بھاری پتھر کو اٹھاتے ہیں۔ باقی اکثریت صرف زبانی دعووں اور محفوظ راستوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو خامنئی صاحب کے 1974 کے اس لیکچر سے ایک بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ نبوت پر ایمان لانا کوئی جامد یا غیر متحرک شناخت کا نام نہیں ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی شخص نے فارم پر مذہب کے خانے میں ٹک لگا دیا اور ذمہ داری ختم۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو ایک مستقل، فعال اور انتھک جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک طرز زندگی ہے جو ہر روز ہم سے ایک نئے انتخاب کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نے اس کا بالکل درست احاطہ کیا ہے۔ علم اور عقیدے کا اصل فائدہ اسی وقت ہے جب اسے محض دماغ میں محفوظ نہ کیا جائے بلکہ عملی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ بالکل۔ اس مطالعے کی روشنی میں ہر انسان کو اپنے معاشرے اور اعمال کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے۔ حق اور باطل کے جو محاذ آج بھی موجود ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ان میں کہاں کھڑے ہیں۔ جی، اگر کوئی فرد صرف زبانی دعوے کر رہا ہے اور عملی میدان سے غائب ہے تو اسے اپنے ایمان کی سچائی پر سوال اٹھانا ہوگا۔ اسے دیکھنا ہوگا کہ وہ اس الہی محاذ کا حصہ ہے یا محض دور کھڑا ایک تماشائی۔ بالکل۔ یہ گہرا مطالعہ واقعی انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو سننے والا ہر فرد ایک چھپتے ہوئے سوال پر ضرور غور کرے۔ جی ضرور۔ اگر یہ سچ ہے کہ انسان کی اصل حقیقت اور اس کا سچا ایمان صرف بحران اور مشکل کے وقت ہی کھلتا ہے تو آج کے اس شور شرابے اور جدید دور میں ہمارے خاموش رویے کن چیزوں کی عکاسی کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق کے محاذ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، یا ہم بھی ان لوگوں کی طرح جو صرف اپنی تلوار اور گھوڑا پیش کر کے خود کو محفوظ کر لیتے تھے، آج کے ڈیجیٹل دور میں صرف سوشل میڈیا پر کوئی بات لکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق کی مدد کر دی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری یہ محفوظ دوریاں کسی خفیہ منافقت کی نشاندہی تو نہیں کر رہی؟ غور کیجیے گا۔